الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں ہماری اس قرآن پوڈ کاسٹ میں. قرآن پوڈ کاسٹ جہاں پہ ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں اور قرآن سے باتیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سورہ بقرہ والی سیریز، تفسیر کی سیریز ہم یہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم اب تک پہنچ چکے ہیں آیت نمبر 188 پر. آج انشاءاللہ 188 کو ہم بالکل ڈیپ سٹڈی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، اور اس میں تفسیری نکات ضرور ہم لیں گے استاد ہارون صدیقی صاحب سے. میں استاد کا ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہارون. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر عماد بھائی. تھینک یو ویری مچ. اور میں انشاءاللہ میں تلاوت کروں گا آیت نمبر 188، اور پھر اس کے انسائٹس اور ریسرچ پوائنٹس ہم آپ سے لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اللہ کہتے ہیں ولا تأكلوا، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بالباطل ناحق طریقوں سے ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو. عزیز ساتھیوں، اس کا ایک پس منظر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ شان نزول اس کا کیا ہے، کیوں یہ آیت جو ہے نازل ہوئی، اور کس وقت کن لوگوں کے لیے یہ نازل ہوئی. اس کے بعد ہم انشاءاللہ استاد ہارون صدیقی صاحب سے جانیں گے کہ ان آیتوں کا پریکٹیکل پہلو آج کے زمانے میں کیا ہو سکتا ہے، اور کس برائی سے روکنے کی بات ہو رہی ہے، اور کیسے ہم اس سے روک سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ واقعہ ہے ابن ابی حاتم روایت کر رہے ہیں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قیس بن عابس کی بیوی اور عبدان بن اشوا الحزمی، ان دونوں کے درمیان ایک زمین کے ٹکڑے کو لے کر جو ہے بحث ہوئی، مباحثہ ہوا، جھگڑا ہوا، اور ہر کوئی چاہ رہا تھا دونوں فریقین میں سے کہ اس زمین کو کوئی ہڑپے. ایک کی تو وہ زمین تھی، دوسرا جو گروہ تھا، خاص طور سے قیس والا جو گروہ تھا، ان کے پاس یہ زمین کا جو ہے حق نہیں تھا. اسٹل یہ چاہ رہے تھے کہ یہ چھین لی جائے کسی نہ کسی طریقے سے. اور عمراء القیس یعنی قیس کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، سردار تھے، ان لوگوں نے کہا کہ بھائی قسم کھاؤ، کھا کر اس معاملے کو رفع دفع کرو اور اپنے حق میں جو ہے اس زمین کو لے لو. فوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں کو نازل کیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے جو ہے نہ کھاؤ. اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ایک انسان ہوں اور تم میرے پاس اپنے معاملے لے کر آتے ہو تاکہ میں فیصلہ کروں. ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے معاملے کو اٹریکٹیو بنا کر، رنگامیز بنا کر پیش کرے میرے سامنے، اور میں اس کے ایویڈنسز کو دیکھ کر، اس کے دلیلوں کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جاؤں اور اس کے حق میں فیصلہ کروں. اگر تو وہ اس کا حقدار ہے اور اس نے صحیح دلیلیں پیش کی ہے تو بے شک وہ مال اسی کا ہے. اور اگر وہ اس کا مال نہیں ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس نے جو ہے اس میں چوری کی ہے، غداری کی ہے اور ہڑپنے کی کوشش کی ہے، تو جان لیں کہ وہ زمین کا ٹکڑا اپنے حصے میں نہیں لے رہا ہے، بلکہ جہنم کی آگ جو ہے وہ اپنے حصے میں لے رہا ہے. تو عزیز ساتھیوں، دو چیزیں ہم نے دیکھی، ایک اس کا پس منظر ہم نے دیکھا، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اتنی بڑی حدیث ہم نے جو ہے دیکھی. ہمیں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے کس بڑے گناہ کی طرف جو ہے ہماری نگاہ لے کر جا رہے ہیں اور ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچو. تو وہ تھوڑا بتائیں. اور آج کے زمانے میں یہ کیا معاملات ہوتے ہیں یا پہلے ہی ہوا کرتے تھے؟ آج ہو رہے ہیں تو کیسے ہو رہے ہیں اور کیسے ہم اس سے بچیں؟ بسم اللہ. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر عماد بھائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جو سسٹم بنایا ہے، اس کا جو بنیادی اصول ہے وہ ہے جسٹس، یعنی کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملے. اور جسٹس جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے. کسی بھی معاشرے کی اور کسی بھی ریلیشن شپ کی بنیاد جو ہے وہ جسٹس ہے، انصاف. انصاف یہی ہے کہ جو چیز آپ سے تعلق رکھتی ہے وہ آپ کے پاس رہے، جو میرے سے تعلق رکھتی ہے میرے پاس رہے. میں آپ کی کسی چیز کے اوپر ناجائز حق اپنا استعمال کرنے کی، ناجائز اس کو غبن کرنے کی، اس کو چھیننے کی کوشش نہ کروں. اور یہ اسی اصول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیے آپ پورے سورہ بقرہ میں جہاں پہ اب یہ وہ باتیں آ رہی ہیں جن باتوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے طور طریقے سمجھانے اور سکھانے کی بات شروع کر دی ہے. یعنی کہ اگر ہم سورہ بقرہ کو جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعوت دی بنی اسرائیل کو، ان کو بتایا، کیونکہ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کے جو ایک میجر آڈینس میں سے آڈینس تھے وہ بنی اسرائیل تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دیتے گئے، اور اس سورہ کے مڈ میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ اب یہ مسلمان نہیں ہوں گے یا نہیں ہو رہے ہیں یا ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو تمہیں ایک الگ سے آئیڈینٹی دی جا رہی ہے امتن وسطن. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر جو ان کی چیزیں ہیں وہ بتانی شروع کر دی آہستہ آہستہ. اور اس میں جو ایک بڑی چیزیں تھیں ان میں وہ احکامات ہیں جو کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی ایک نئے معاشرے کے لیے، ایک نئی جگہ جو بن رہی ہے اس کے لیے ضروری ہیں. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے عبادات کے بارے میں بتایا، جیسے روزے کے بارے میں بتایا، حج کے بارے میں بتایا، اسی طرح سے اس معاشرے میں عدل
یعنی انصاف کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اگین میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کسی معاشرے کا جو بنیادی جزو ہے، جو بنیادی عنصر ہے جو اس معاشرے کو، ان لوگوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، وہ ہے عدل، انصاف، یعنی کہ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا حق نہ ماریں، اور اگر کوئی ایک سے ایک چوری کرے تو اس کو اس کی سزا دی جائے، اور اگر کوئی چوری کرنے کی کوشش کرے تو اس کو روکا جائے، اس کو یاد دہانی کرائی جائے۔ تو یہاں پہ بھی یہی مقصود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، اور خاص طور پہ ایسے طریقے سے جو کہ غلط ہو، دھوکہ دینے والا ہو، اور احکام اپنے جو حکام ہیں، یعنی کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں اس معاشرے کے، ان کے پاس اس طرح کے مقدمے مت لے کے جاؤ کہ جن میں جو ہے وہ آپ تیز تراری اور اپنی باتیں پیش کر کے اور کوئی غلط فیصلہ ان سے کروا لو، کیونکہ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ تو وقتی طور پہ ایک کام آپ کا ہو جائے گا، آپ کے پاس کوئی زمین جائیداد، کوئی پیسہ دولت آ جائے گی، لیکن اس معاشرے کے اندر جو بنیاد ہے انصاف کی، اس کو نقصان پہنچے گا، اور اس کا نقصان وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ وہ پھر جو آدمی یا جو شخص یا فیملی جس کو نقصان ہوا ہے، وہ اس کو دل میں لے کر کے اور پھر اس سے بدلہ لینے کے لیے ایک نیا پورا ایک زاویہ، ایک سسٹم شروع ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے، اور اس سے کہا ہے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ، اور حاکموں کے آگے اس غرض سے نہ پیش کرو کہ تمہیں دوسرے کے مال کا کوئی حصہ اس میں سے چاہیے، اور تم اپنے نئے نئے طریقے نکال کے ان طریقوں سے وہ دوسرے کا کسی کی جو زمین جائیداد ہے، کوئی اور پیسہ ہے، دولت ہے، اس کو کھانے کا حساب کتاب کرو۔ تو یہ بات بھائی بیسیکلی کسی معاشرے کا حسن ہے، اور اگین جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ آدھی جو سورہ بقرہ ہے اس میں جو آخر کے جو حصے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمان معاشرے کو ترتیب دینے اور بنانے کے بارے میں چیزیں بتاتے جا رہے ہیں، آہستہ 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 آہستہ۔ پہلے ان کے جو معاشرتی طریقے ہیں ان کے بارے میں آیا، پھر جو ہمارے یعنی کہ مسلمانوں کے لیے جو ضروری ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بارے میں آیا۔ تو یہ اٹس پارٹ آف دیٹ سوسائٹی بلڈنگ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر ہارون فار این امیزنگ انسائٹ۔ ہم ایک چھوٹا سوال میرا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم دوسرے کا مال ہڑپنے کی غرض سے حکام کو یا جو ہے لیڈرز کو پیسے کھلا رہے ہیں، رشوت دے رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمیں خود اپنا ہی کام نکلوانا ہے، ٹھیک ہے، کسی سیکنڈ پارٹی کے پیسے ہم ہڑپنے کی کوشش نہیں کر رہے، بس ہمارا کام ہے جو پھنسا ہوا ہے۔ اور آج کے لیڈرز ہو یا کارپوریٹرز ہو یا کام کرنے والے ہوں، وہ اتنے وہ ہو گئے ہیں کہ آپ جب تک ان کو پیسہ نہ کھلائیں تو کام کریں گے نہیں۔ تو کیا اس کی گنجائش ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنا خود کا کام بنانے کے لیے پیسے دے کر جو ہے کام کروائیں، جبکہ وہ پیسے دینا ضروری نہیں ہے؟ گورنمنٹ ایز پر دا رولس آف گورنمنٹ کہ کارپوریٹر کا کام ہی ہے کہ وہ یہ کام کروائے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ہوتی ہے GHMC، گریٹر میونسپل کارپوریشن آف حیدرآباد، تو ان کا کام ہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے نالے بنوائیں، ان کا کام ہی ہے کہ اسٹریٹ جو ہے صاف کروائیں، ان کا کام ہی ہے کہ اسٹریٹ لائٹ جو ہے لگوائیں۔ لیکن وہ اتنے موٹی چمڑی کے بن چکے ہیں کہ جب تک آپ کچھ نہ کچھ پیسے نہ دیں وہ کام کریں گے نہیں، یا کام کو ڈیلے کرتے جائیں گے۔ تو کیا اس کی گنجائش ہے کہ ہم اپنا کام بنانے کے لیے کچھ معاوضہ یا کچھ رقم دے کر کام نکلوائیں؟ دیکھیے اس آیت کی روح سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ جو چیز غلط ہے اس کے بارے میں، یعنی کہ تم دوسروں کا مال نہ کھاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ شخص جس نے آپ کا کوئی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ کام جو اس نے کرنا ہے آپ کا، کیا ایسا تو نہیں کہ وہ کسی دوسرے کا حق مار کے تو آپ کا کام کر رہا ہے؟ سب سے پہلے سوال یہ۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے نالا بنوانا ہے یا سڑک بنوانی ہے آپ نے، تو ایسا تو نہیں کہ کسی اور کی ٹرن ہے اور وہ اس کی ٹرن روک کر کے اور آپ کو ٹرن دے رہا ہے۔ اگر تو ایسا ہے تو پھر اس آیت کے مطابق آپ دوسرے کا حق مار رہے ہیں، آپ دوسرے کا حق تلفی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اس کی ٹرن تھی، آپ نے پیسے دے کر کے اپنی ٹرن لگوا لی۔ تو اس کو ایسے دیکھنا۔ لیکن اگر آپ ہی کی ٹرن ہے اور آپ ہی کا مال ہے اور آپ ہی کا سب کچھ ہے، لیکن آگے والا زیادتی کر رہا ہے اور آپ کو آپ کی چیز نہیں دے رہا ہے، تو اب آپ کا سوال یہ کہ کیا اس کو پیسے دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا اس کو پیسے دے کے کام کرا لینا چاہیے یا نہ کرا لینا چاہیے؟ میرے خیال سے اس کا جواب ان دیٹ سینس اس آدمی پہ چھوڑنا چاہیے جو یہ کام کروا رہا ہے، کہ بھائی کیا اس کی کتنی ضرورت ہے، کتنی اشد، کتنی سخت ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ کیا کہیں وہ کسی اور کا حق تو نہیں مار رہا ہے کسی بھی صورت سے۔ یہ بات کلیئر ہونے کے بعد پھر یہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا اس کو اتنی شدید ضرورت ہے کہ اس کو کام کرانے کے لیے کچھ دے یا نہ دے۔ اور اس سے مطلب یہ اس کا کوئی ایک ایسا فتویٰ نہیں ہو سکتا ایمان بھائی، اس کی کوئی ایسی سچویشن نہیں ہو سکتی کہ ہم ایک جو ہے نا ایک بہت ہی اس کو کیا کہتے ہیں آپ، اوور آل بات کر دیں کہ جو بات سب چیزوں کے اوپر فٹ ہوتی ہو کہ نہیں جی یہ ایسے حرام ہے، یا نہیں یہ جی ایسے حلال ہے۔ اور فار ایگزامپل آپ کو کسی بلڈ کی ضرورت ہے اور بلڈ آپ کسی کا جان بچانے کے لیے ضروری ہے، آپ بلڈ لینے جاتے ہیں، بلڈ بینک پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے ہاں بلڈ تو میں دوں گا، ہے تو یہ فری، حکومت نے تو اس کے پیسے نہیں رکھے ہیں، لیکن مجھے کچھ چاہیے۔ اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اب یہ تو آپ کا رائٹ ہے، وہ آپ نے لینا تھا، اس میں کسی کی آپ ٹرن نہیں کھا رہے، کسی کا حق نہیں کھا رہے، کچھ نہیں کھا رہے،
لیکن اگر آپ نہیں لیں گے تو اگر جس کو بلڈ چاہیے اس کے مرنے کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے، تو اس صورت میں کیا آپ کچھ چند پیسے اس کو دے دیں اور بلڈ لے لیں؟ کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ میرا خیال ہے سچویشن بہت ساری چیزیں ویری کرتی ہیں، اور اس کا صحیح حساب، صحیح اندازہ اس کا وہی لگا سکتا ہے جو کام کروانے والا ہے۔ آخرت میں بھی اسی کو جا کے جواب دینا ہے، اسی کو جا کے بتانا ہے کہ میری کیا سچویشن تھی اور میں نے ایسا کیوں کیا، میں کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا۔ میں یا آپ اور ہم کوئی فتویٰ یا کوئی رائے یا کوئی بات یا کوئی اگر دے بھی دیں گے تو اگین وہ سچویشن کے حساب سے وہ پھر کہیں ویلڈ ہوگی اور کہیں ویلڈ نہیں ہوگی مان بھائی۔ تو یہ میرے نزدیک یہ 2-3 پوائنٹ ہیں جن کا ہمیں جو ہے نا وہ دھیان رکھنا ضروری ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ہارون بھائی، دیکھیے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ رشوت دینے والا اور رشوت کھانے والا دونوں جو ہے جہنم میں جائیں گے، لیکن اب یہاں پہ جی ایگزیکٹلی مگر اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آگے والا فورس کر رہا ہے کہ آپ اس کو پیسے دو تو میں کام کروں گا، جی دین اب اس کے اعمال اور اس کی پوچھ تاچھ اللہ کے سامنے ہونے والی ہے۔ ہم مجبور تھے جس کی وجہ سے ہم نے یہ کام کر دیا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ سچویشن ٹو سچویشن جو ہے یہ چیزیں ریلائی کرتی ہے کہ کیسا اسٹیپ آپ کو جو ہے لینا ہے۔ اینڈ مسلمس آلویز میک اسمارٹ چوائسز ان لائف۔ اب اس میں بھی دیکھیے، دینے والا اگر اس سچویشن میں دے رہا ہے کہ وہ اپنی باری جلدی لے آئے اور کسی دوسرے کا حق مار لے، تو یہ بات تو بالکل ہم نے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ لیکن اگر دینے والا کہیں ایسی سچویشن میں ہے جہاں اگر وہ نہیں دے اور کسی کی جان چلی جائے یا کچھ اور نقصان ہونے والا ہے تو اس کی سچویشن ڈفرینٹ ہے، تو اٹ ڈیپینڈس بھائی۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر ہارون بھائی، بہت اچھی جو ہے تفصیلی گفتگو آپ نے اس میں کی۔ عزیز ساتھیوں، صحابہ کی زندگی سے ہمیں جو ہے بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جو اتنا احتیاط کرتے تھے کہ وہ حرام لقمے سے بچے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سعد بن ابی وقاص، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جو بھی دعا اللہ سے مانگوں اللہ جو ہے وہ قبول کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سعد، کوشش کرو کہ تم اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے جو ہے بچائے رکھو، اس زبان سے جو تمہاری دعا نکلے گی، حرام لقمہ اگر پیٹ میں ہوگا تو زبان سے دعا نکلے گی تو وہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو لقمہ حلال ہو تبھی جو ہے زبان سے اللہ کا ذکر نکلے اور اللہ کو پکارو، دعائیں جو ہے قبول۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس کچھ کھجوریں لائی گئی اور انہوں نے اس میں سے جو ہے 2-3 کھجوریں کھائی۔ کچھ دیر کے بعد پتا چلا کہ ارے یہ کھجوریں تو جو ہے ناحق کسی کے پاس سے لائی گئی۔ فوری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگلی اپنی حلق میں ڈالتے ہیں اور طے کر کے وہ ساری کھجوریں جو ہے باہر نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز باہر نہ نکلتی تو یہ میرے وبال کا جو ہے سبب بن جائے۔ تو عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی میں بہت ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں پر حلال رزق کی تلقین کی گئی ہے اور حرام سے بالکل پرہیز کرنے کے بارے میں بتایا گیا۔ اور جیسے قرآن کی آیت ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق جو ہے نہ کھاؤ، حرام لقمہ جو ہے اپنے پیٹ میں نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو جو ہے حلال رزق کمانے اور کھانے کی جو ہے توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔